اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے۔ اللہ کو آپ کے بارے میں سب پتہ ہے، لیکن آپ کو اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا کیا جانتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں جانتے جو وہ جانتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ کا مطلب ہے کسی چیز کے پاس جانا، نزدیک جانا۔ میں اگر ایک پہاڑ کو سامنے سے دیکھوں تو مجھے اس کے آس پاس کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا آبشار ہے یا کیا ہے۔ جب تک میں چاروں طرف سے نہ دیکھ لوں مجھے صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ ہم کتنے زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں کسی سچویشن کو؟ صرف ایک زاویے سے، اور اللہ کتنے زاویوں سے ایک چیز کو دیکھتا ہے، ہر زاویے سے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم چیزوں کو صرف ایک نظریے سے دیکھتے ہیں اور ہم پھر شکایت کرنے لگتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میں کسی مصیبت سے گزر رہا ہوں، پھر بھی وہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا جانتا ہے۔ ہم اس کے علم کے زاویوں احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ لا یحیطون نہیں احاطہ کر سکتے الا بما شاء، سوائے اس کے جو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے۔ وہ کتنا پتہ چلے؟ کبھی کبھی وہ ہمیں تھوڑا بہت پتہ لگنے دیتا ہے، یعنی اگر وہ نہ چاہے تو ہمیں کبھی نہیں پتہ چل سکتا۔ جب بھی اور قرآن آپ پڑھتے ہیں تو ہم وہ باتیں ہی سمجھ پاتے ہیں جو اللہ نے منتخب کی ہیں، ہمیں پتہ چلے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی ہمیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ جملہ ملکیت کے بارے میں ہے، اور ملکیت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز شامل ہے۔ آپ ایک قلم کے مالک ہیں لیکن آپ اس کے بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اونر چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، ایک بادشاہ بڑی چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اور اسی کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ جملہ بادشاہت کے بارے میں ہے، کیونکہ تخت ایک بادشاہ کا ہی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے مالک ہیں تو آپ بادشاہ بھی ہوئے، یا اگر آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں تو اس ملک میں موجود ہر شے کے مالک بھی ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی۔ شروع کے جملے میں اللہ مالک ہے، یعنی وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مالک ہے، اور اس جملے میں وہ بادشاہ ہے، یعنی اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اس میں موجود ہر سیارے، ستارے اور کہکشاں کا مالک ہے۔ کرسی، عربی زبان میں کرسی کا لفظ بنیاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر چیزیں تعمیر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس دیوار کے لیے کرسی بناؤ، یعنی بنیاد رکھو۔ کرسی وہ چیز ہے جس پر باقی چیزیں انحصار کر رہی ہیں۔ یہ ساتویں آسمان اور زمین اور پوری کائنات اللہ کی کرسی پر منحصر ہے۔ اللہ کی کرسی اور عرش میں فرق ہے۔ عرش کی کرسی سے بڑا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی کرسی کے بارے میں سوال پوچھا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں صحرا میں پڑے ایک چھلے کے برابر ہیں، یعنی اللہ کی کرسی صحرا ہے اور ساری کائنات وہ رنگ ہے، اور اللہ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں صحرا میں پڑے رنگ کے برابر ہے، یعنی اللہ کا عرش صحرا ہے اور اس کی کرسی وہ رنگ ہے۔ ساری کائنات کچھ بھی نہیں ہے اس کی کرسی کے مقابلے میں، اور اس کی کرسی کچھ بھی نہیں ہے اس کے عرش کے مقابلے میں، اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ یہ ساری کائنات کتنی غیر اہم ہے اللہ کے لیے، اور اس کائنات میں یہ زمین کتنی غیر اہم ہے، اور اسی زمین میں ہم کتنے غیر اہم ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ وہ قیوم ہے، سب کا خیال رکھ رہا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی چیز کے مالک ہو جو صحرا میں پڑے رنگ کے برابر ہو تو کیا آپ اس کا خیال رکھیں گے؟ کیا آپ اس کا خیال رکھنے کا سوچیں گے بھی؟ نہیں نا۔ لیکن اللہ آپ کا اور میرا کتنا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ وہ اس لامحدود کائنات اور اس سے بھی کتنی ہی زیادہ وسعتوں والی کائنات کا مالک ہے، پھر بھی وہ آپ کا اور میرا خیال رکھ رہا ہے۔ اللہ نہ صرف اس کائنات کو آن کر رہا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور کسی چیز کی حفاظت کرنا انسان کو تھکا دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا، اور ان دنوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور سنبھال بھی رہا ہے اور حفاظت بھی کر رہا ہے، یعنی اللہ نہ صرف ہمارا خیال رکھ رہا ہے بلکہ حفاظت بھی کر رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مالی اگر پودوں کا خیال رکھ رہا ہے تو ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور اسی پوری کائنات کا نظام سنبھالنا اور حفاظت کرنا یہ سب اس کو بالکل نہیں تھکاتا۔ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا،